بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورتوں کو حیض کی سزا کیوں ملی؟ عورتوں میں حیض کی ابتدا کیسے ہوئی؟ کیا یہ لڑکیوں کے لیے سزا ہے؟ کیا یہ سچ ہے کہ حضرت حوا کو سب سے پہلے حیض آیا جو اللہ کی طرف سے ان کے لیے سزا تھی؟ کیا حیض کی ابتدا بنی اسرائیل سے ہوئی؟ بنی اسرائیل سے پہلے عورتیں حیض سے پاک تھیں۔ روایت میں ہے کہ بنی اسرائیل کی عورتوں کو یہ اجازت دی کہ وہ بھی مردوں کے ساتھ مسجد میں جا کر نماز پڑھا کرتی تھی۔ مردوں اور عورتوں کے درمیان پردہ ہوتا تھا۔ پھر ایک دن ایک لڑکی اپنی ایڑیاں اٹھا کر مردوں میں اپنے یار کو دیکھنے لگی اور پھر اس نے یہ روزانہ کا معمول بنا لیا۔ اس کا دیکھی دیکھا دوسری عورتوں نے بھی مسجد میں آتی اور پھر ایڑیاں اٹھا کر پردے کے اوپر سے غیر مردوں میں تانک جھانک میں لگ گئیں۔ چنانچہ ان کو مسجد سے روکے جانے کے لیے ان پر حیض مسلط کیا گیا۔ کچھ لوگ اس روایت سے یہ سبق بھی لیتے ہیں کہ حیض کی ابتدا ہی بنی اسرائیل سے ہوئی ہے، جو کہ غلط ہے، بلکہ بنی اسرائیل کی عورتوں کو مسجد میں گناہ کی اللہ پاک نے ایسی سزا دی کہ 4 مہینے تک مسلسل صبح اور شام عورتیں حیض کی کیفیت میں رہیں، مسجد میں آنا بند کر دیا۔ پھر جب اللہ پاک نے ان کی توبہ قبول کیا تو یہ عذاب ان پر سے ہٹا لیا گیا، ختم ہوا۔ عورتوں میں حیض کی ابتدا روز اول سے ہی ہے، اس بارے میں 2 احادیث مبارکہ بیان کرتے ہیں، جس کا حیض کی ابتدا پہلے دن سے ہی ہے، نہ کہ بنی اسرائیل سے۔ اس کی ابتدا ہوئی حضرت عائشہ حجۃ الوداع میں رسول کے ساتھ حج کے ارادے سے نکلی تو راستے میں انہیں حیض آ گیا، تو وہ اس اندیشے سے رونے لگی کہ اب وہ مناسک حج ادا کرنے سے محروم ہو جائیں گی۔ آپ کو معلوم ہوا تو آپ نے انہیں سمجھاتے ہوئے فرمایا، یہ ایسی چیز ہے جسے اللہ نے اولاد آدم میں عورتوں کے لیے لازم کر دیا۔ اس حالت میں تم بھی وہی سب کرو جو حاجی کرتے ہیں، صرف پاک ہونے تک بیت اللہ کا طواف نہ کرو۔ بالکل اسی طرح ایک حدیث میں ہے کہ حضرت سلمہ بیان کرتی ہے، ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھی تھیں کہ مجھے حیض آنے لگا۔ میں وہاں سے اٹھ گئی تو آپ نے دریافت کیا تو میں نے بتایا مجھے حیض آنے لگا ہے۔ حیض ایسی چیز ہے جسے اللہ نے آدم کی بیٹیوں پر لازم کر دیا ہے۔ امام بخاری لکھتے ہیں، حضور نے فرمایا یہ وہ چیز ہے جسے اللہ نے آدم کی بیٹیوں پر لازم کیا ہے۔ امام بخاری مزید لکھتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حیض کا آغاز بنی اسرائیل سے ہوا ہے، جبکہ اس معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد زیادہ معتبر ہے، چونکہ حضور نے فرمایا اللہ نے حیض کو آدم کی بیٹیوں پر لازم کیا ہے، اور اس لیے بنی اسرائیل سے پہلے بھی حضرت آدم کی اولاد میں حیض موجود تھا۔ اب بات کرتے ہیں ان روایات کی جن میں یہ کہا جاتا ہے کہ حیض کی ابتدا حضرت حوا سے ہوئی ہے اور ایسا بطور سزا ہوا۔ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25 کی تفسیر میں حضرت عبد الرحمن بن زید رحمۃ اللہ علیہ کی یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت حوا کو پہلے حیض نہیں آتا تھا۔ ان کی تخلیق پاکیزہ ہوئی، یہاں تک کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی اور منع کیا گیا پھل کھایا تھا، جس سے ان کو جنت سے نکالا گیا۔ پھر ان کو حیض اور حمل کی سزا دی گئی، اور لکھتے ہیں کہ اللہ پاک نے فرمایا میں نے تجھے پاکیزہ بنایا تھا، لیکن تم نے میری نافرمانی کی، اس لیے میں تجھ سے خون جاری کر دوں گا۔ حیض آنا عورت کی اچھی صحت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ غیر حاملہ عورت کو اگر حیض نہ آئے تو اس کو بیماری کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ حیض عورت کے لیے سزا نہیں ہے، اور نہ ہی یہ بات کسی روایت سے ثابت ہے کہ حیض عورت کو سزا ہے، بلکہ یہ ایک ذمہ داری ہے جو اللہ نے انسان کی تخلیق کے لیے عورتوں پر ڈالی۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔